آج ہم ایک کافی سنجیدہ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ پاکستان سے جو ہنرمند اور پڑھے لکھے لوگ باہر جا رہے ہیں، یہ رجحان اب لگتا ہے ایک بحران بنتا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ہماری گفتگو ہے، یہ سجاد احمد صاحب کے ایک مضمون پر مبنی ہے۔ وہ IBA کراچی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور یہ مضمون 30 مئی 2025 کو ڈان اخبار میں شائع ہوا تھا۔ کوشش یہ ہوگی کہ سمجھیں کہ بھئی اتنے لوگ جا کیوں رہے ہیں، اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے، اور کیا مطلب کوئی بہتری کی امید ہے بھی یا نہیں۔ اور بات شروع ہی ایک آپ کہہ لیں چونکا دینے والے نمبر سے ہوتی ہے۔ پچھلے صرف 3 سال یعنی 2022 سے 2024 تک کوئی 25 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ گئے۔ 25 لاکھ؟ جی، اور فکر کی بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کا کوئی ارادہ نہیں ہے واپس آنے کا۔ جی بالکل، یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور دیکھیں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ لوگ صرف ترقی پذیر ملکوں سے نہیں جاتے۔ اچھا جی، امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی لوگ جاتے ہیں، سیاسی یا سماجی وجوہات کی بنا پر بھی۔ لیکن پاکستان سے جس پیمانے پر اور جس طرح کے لوگ یعنی ہنرمند لوگ جا رہے ہیں، وہ واقعی تشویشناک ہے۔ تو بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ مضمون تو کہتے ہیں کہ وہ معاشی عدم استحکام ہے، سیاسی بے یقینی، جی، نوکریوں کی کمی، مواقع نہیں آگے بڑھنے کے، تنہائیں کم ہیں، پھر وہ عدم تحفظ کا احساس، یہ سب مل جل کر ایسی لوگوں کو باہر بھیج رہے ہیں۔ بالکل، اور خاص طور پر اگر آپ نوجوان نسل کو دیکھیں نا، تو وہ آج کل بہت کنیکٹڈ ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیسی ترقی ہے۔ یہاں انہیں لگتا ہے کہ مستقبل شاید اتنا روشن نہیں ہے۔ مضمون میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ یونیورسٹیوں میں کوئی 90% طلباء وہ گریجویشن کے بعد باہر جانا چاہتے ہیں۔ 90%؟ جی، اور صرف پڑھنے نہیں بلکہ وہیں پھر کام کرنے کا، بسنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور ایک اور بہت اہم نقطہ جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، وہ تنہا دار طبقے پر جو پروفیشنلز ہیں ان پر ٹیکس کا بوجھ ہے۔ وہ بھی ایک آپ کہہ لیں پش فیکٹر ہے۔ اچھا، تو یہ صرف یہ نہیں کہ باہر زیادہ پیسے ملیں گے، بلکہ یہاں رہنا بھی مشکل ہو رہا ہے، ٹیکس اور مہنگائی وغیرہ کی وجہ سے۔ بالکل، یہ ایک وہ پورا پیکج ہے۔ معاشی مواقع تو ہیں ہی، لیکن ساتھ میں سماجی ماحول، ذاتی ترقی کے امکانات، سیکیورٹی کا احساس، یہ سب چیزیں جب کمزور پڑتی ہیں تو پھر باہر جانا ایک بہت پرکشش آپشن لگتا ہے۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے، مضمون اشارہ کرتا ہے کہ شاید ہمارے پالیسی ساز اسے پوری طرح منفی نہیں دیکھتے۔ اچھا، کس لحاظ سے؟ وہ ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز جو باہر سے پیسے آتے ہیں، اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا ہے کہ 2024 میں یہ رقم کوئی 34.6 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ یہ پچھلے سال سے 41% زیادہ ہے۔ تو شاید وہ اس پر خوش ہیں؟ جی، یہ پہلو اہم ہے۔ وقتی طور پر زر مبادلہ کے ذخائر کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے، لیکن دیکھیں اس پر انحصار کرنا یہ کوئی طویل مدتی حل نہیں ہے۔ اول تو ملک صرف ریمیٹنسز پر نہیں چل سکتے۔ دوم، اگر عالمی معیشت میں کوئی بڑا مسئلہ آ گیا، کوئی جھٹکا لگا، تو یہ رقم کم بھی ہو سکتی ہے یا بند بھی۔ صحیح۔ اور سب سے بڑی بات جو قیمت ہم ادا کر رہے ہیں، ملک ایک ڈاکٹر پر، ایک انجینئر پر، ان کی تعلیم پر خرچ کرتا ہے، اکثر سبسڈی دے کر۔ جی ہاں۔ اور پھر وہ شخص اپنی بہترین صلاحیتیں، اپنا پروڈکٹیو وقت وہ کسی اور ملک کو دیتا ہے جس نے اس پہ شاید 1 روپیہ خرچ نہیں کیا۔ تو یہ تو براہ راست نقصان ہے نا۔ برین ڈرین کا معاشی نقصان، پیداواری صلاحیت کا نقصان الگ ہے۔ تو کیا کوئی مثبت پہلو ہے ہی نہیں اس میں؟ مضمون میں ایک کتاب کا حوالہ ہے علی اشر انجم کی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ برین ڈرین مستقبل میں برین سرکولیشن بن سکتا ہے۔ یہ کیا چیز ہوئی؟ جی، برین سرکولیشن یہ ایک دلچسپ تصور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ باہر گئے ہیں وہ وہاں سے نئی مہارتیں، نیا علم، تجربہ، بین الاقوامی رابطے، یہ سب لے کر واپس آئیں۔ اچھا۔ اور پھر یہاں آ کر ان چیزوں کو استعمال کریں۔ چین اور بھارت اس کی بہت اچھی مثالیں ہیں۔ انہوں نے اس ماڈل سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر فرض کریں صرف 5% لوگ بھی واپس آ جائیں جو باہر گئے ہیں اور یہاں اپنا کام شروع کریں تو بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ یہ تو سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، برین سرکولیشن۔ لیکن کیا پاکستان میں وہ ماحول ہے، وہ حالات ہیں کہ اتنے قابل لوگ جو باہر سیٹ ہو چکے ہیں وہ واپس آنا چاہیں؟ مضمون اس پر کچھ روشنی ڈالتا ہے؟ مضمون براہ راست تو اس کا جواب نہیں دیتا، لیکن اشارہ یہی ہے کہ واپسی کے لیے ماحول بنانا پڑے گا۔ یہ خود بخود نہیں ہوگا۔
یعنی ان لوگوں کو یہاں مواقع نظر آنے چاہیے، ان کی صلاحیتوں کی قدر ہونی چاہیے، ایسا نظام ہو جہاں وہ آسانی سے اپنا کام کر سکیں، اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو یہ ایک چیلنج ہے، اس کے لیے شعوری کوشش کی ضرورت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو ہنرمند لوگ باہر جا رہے ہیں یہ ایک بہت گمبھیر مسئلہ ہے، اس کی جڑیں گہری ہیں، معاشی بھی، سیاسی بھی، سماجی بھی۔ جی، وقتی طور پر ریمیٹنسز سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن لمبے عرصے میں ملک اپنا سب سے قیمتی اثاثہ یعنی اپنے لوگ، اپنی صلاحیتیں وہ کھو رہا ہے۔ بالکل، اور اصل سوال اب یہی ہے کہ کیا اس بحران کو کسی موقع میں بدلا جا سکتا ہے؟ کیا یہ جو برین سرکولیشن کی بات ہے یہ صرف ایک اچھی امید ہے یا یہ حقیقت بن سکتی ہے؟ یہ تو اب آنے والے وقت اور ہمارے اقدامات پر منحصر ہے۔ اور اسی نقطے پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، ایک سوال کے ساتھ جو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اس برین سرکولیشن کو اگر حقیقت بنانا ہے تو وہ کون سے ٹھوس عملی قدم ہیں جو پاکستان کو فوراً اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے یہ باصلاحیت لوگ واپسی کا سوچیں اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔